بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ یوں تو ہمارا مڈ ٹرم کا سلیبس کل اپنے اختتام کو پہنچا اور اب آپ لوگوں کو مزید پڑھانے کے لیے فی الحال کچھ ہے نہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ مڈ ٹرم کا ایگزام دیں گے تو ہم فائنل ٹرم پڑھنا شروع کریں گے اور وہ آپ کو کوئی اور ٹیچر پڑھائیں گی، میں نہیں پڑھاؤں گی۔ میں کل آپ سے ویسے تو باضابطہ طور پر اللہ حافظ کہہ چکی ہوں، آپ سے اجازت لے چکی ہوں، مگر ایسا ہے کہ آپ کے ساتھ 2 اور لیکچرز ابھی موجود ہیں۔ میں نے چاہا یہ تھا کہ آپ لوگ اپنی اسائنمنٹس مجھے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرتے، اس کے حوالے سے ہم سوال جواب کرتے، ایک سوال جواب کا سیشن ہوتا، میں آپ کے سوال نوٹ کر لیتی اور آپ کو اس لیکچر میں جواب دیتی۔ لیکن آپ لوگوں نے نہ تو ناول پڑھنے کی زحمت گوارا کی اور نہ ہی آپ نے نوٹس بنائے یا نہ ہی کوئی اسائنمنٹ بنا کر مجھے سبمٹ کرائی، تو بڑی مایوسی کے ساتھ میں آج کا لیکچر ریکارڈ کر رہی ہوں۔ اب چونکہ بہت سارے بچے آپ لوگوں میں سے لیکچر بھی نہیں سن رہے، کچھ لیکچر سن رہے ہیں اور ساتھ میں ناول بھی پڑھ رہے ہیں، اور بہت سارے بچے ایسے ہیں جو لیکچر بھی نہیں سن رہے، ان کے لیے PDF فائلز میں بھیجتی چلی جا رہی ہوں گروپ میں، ان تک پہنچ جائیں گی انشاءاللہ۔ اب ایسا ہے بچوں کہ وہ بچے جو ناول نہ پڑھ رہے ہیں، نہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ انہیں اردو ادب میں کوئی دلچسپی ہے، لیکن انہوں نے ADP اردو میں اردو کو بطور مضمون اختیار کیا ہے، کسی طریقے سے ہم نے ان کو بھی پڑھانا ہے، تو آج کا لیکچر بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے اور بالعموم ان لوگوں کے لیے ہے جو لیکچر سن رہے ہیں اور ناول پڑھ رہے ہیں، نوٹس تیار کر رہے ہیں۔ ان کو آج کے لیکچر سے مزید مدد ملے گی اس ناول کو سمجھنے میں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ڈپٹی نذیر احمد کے تحریر کردہ ناول توبۃ النصوح کے کرداروں کے حوالے سے مختصر سی بریفنگ دے دیتی ہوں۔ سب سے اہم کردار ہے نصوح، جو گھر کے مردوں میں سب سے بڑا ہے۔ شروع میں ذرا امیر زادوں کی سی زندگی گزاری اور دین سے بیگانہ تھا، اور گھر میں بھی سب کا یہی حال تھا، چونکہ جب گھر کا بڑا دین سے بیزاری اختیار کرتا ہے اور دین سے دوری میں فخر محسوس کرتا ہے تو پھر گھر کے باقی سب لوگ بھی اس رویے کو بالکل نارمل سمجھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہی رویہ زندگی گزارنے کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ لیکن جب گھر کے سربراہ کو یہ ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے کہ اسے اپنے گھر والوں کی تربیت کر کے انہیں آگے لے کر چلنا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ گھر کے سب لوگ اپنی غلطیوں پر اپنا محاسبہ کرنے لگتے ہیں، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں اور ایک ایک کر کے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو ٹھیک کر لیتے ہیں، ان پر قابو پا لیتے ہیں۔ غلطی کے اعتراف کے ضمن میں پھر یہ ضروری نہیں رہتا، جو بندہ اصلاح کی ٹھان لیتا ہے نا، اس کے لیے پھر یہ ضروری نہیں رہتا کہ وہ لوگوں کے سامنے غلطی کا اعتراف کرے یا تنہائی ہی میں اعتراف کر کے اس پر قابو پا لے۔ تو توبۃ النصوح میں کچھ اسی طرح کی کیفیت آپ کو ضرور نظر آئی ہوگی کہ جو لوگ اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنی غلطی نظر آئے، آپ کو اپنی غلطی کا ادراک ہو جائے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب رہبر یا رہنما یا اصلاح کرنے والا جو شخص ہے اس میں غلطی کا سدھار لانے کی صلاحیت موجود ہو، جو کہ نصوح میں بیدار ہو گئی تھی۔ فہمیدہ نصوح کی بیوی ہے اور نصوح نے سب سے پہلے اپنی بیوی فہمیدہ کی اصلاح شروع کی۔ کلیم نصوح کا بڑا بیٹا جو کہ شاعر ہے اور باپ کی بات نہ ماننے پر گھر سے بھاگ جاتا ہے اور آخر میں زخمی حالت میں گھر واپس آتا ہے، مرزا ظاہر دار بیگ جیسے کیا کہنا چاہیے کہ دغاباز اور پرفریب آدمی سے مل کر اس کو دنیا کی
دنیا کی منافقت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور پھر بعد میں نعیمہ کے سسرال میں کلیم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ علیم نصوح کا منجھلا بیٹا جو چھٹی جماعت کا طالب علم ہے۔ سلیم نصوح کا چھوٹا بیٹا جس کی عمر تقریباً 10 سال ہے اور وہ مدرسے میں پڑھتا ہے۔ نعیمہ نصوح کی بڑی بیٹی، اور اس کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، 5 مہینے کا ایک بیٹا ہے، اور سسرال سے انبن ہونے کی وجہ سے وہ 5-6 مہینے سے اپنی ماں کے گھر میں آ کر رہ رہی ہے۔ حمیدہ نصوح کی چھوٹی بیٹی ہے جس کی عمر 6 برس ہے۔ صالحہ نعیمہ کی خالہ زاد بہن ہے۔ مرزا ظاہر دار بیگ، مرزا ایک چرب زبان ریاکار مصاحب ہے، اس کی حاضر دماغی مسلم ہے اور زبان میں بلا کا جادو ہے، لوگوں کو اپنی شخصیت سے مروب کر لینے کا ہنر جانتا ہے وہ، اور کلیم کا جگری دوست ہے۔ اچھا، یہاں میں سلسلہ کلام ذرا پچھلے لیکچر کے ساتھ جوڑوں گی۔ بچوں، پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈپٹی نذیر احمد کی ناول نگاری کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ ان کے کردار اسم با مسمہ ہوتے ہیں، یعنی جیسا ان کا نام ہے اسی طرح کی خصوصیات ان کی شخصیت میں موجود ہیں۔ اب آپ کو، اگر آپ نے میرا کل کا لیکچر غور سے سنا ہو تو مرزا ظاہر دار بیگ کے نام سے ناول پڑھ کر یا کردار کا تعارف جانتے ہوئے یاد آیا ہوگا کہ یہ آدمی جس کی شخصیت میں تصنع ہے، بناوٹ ہے، وہ منافقت ہے، وہ اپنے آپ کو بتاتا کچھ ہے، دکھاتا کچھ ہے، جبکہ اندر سے کچھ اور ہے۔ تو اب آپ اس کے نام پر غور کیجئے، مرزا ظاہر دار بیگ، یعنی جو ظاہری طور پہ سب کچھ ہے، اندر اس کے کچھ نہیں ہے، ظاہر دار، جس میں صرف ظاہر داری ہے، ظاہر داری کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اسم با مسمہ نام ہے، آپ اس کو فن میں لکھ سکتے ہیں۔ کردار نگاری پر مزید بات کرتے ہیں۔ اگلا کردار ہے فطرت کا، جو نصوح کے چچا زاد بھائیوں میں سے تھا۔ حضرت بی ایک ناول کا کریکٹر ہے، جو ایک نیک بوڑھی عورت ہے جسے لوگ حضرت بی کہتے ہیں۔ اس کے 4 نواسے ہیں اور ان میں سے ایک سلیم کا ہم جماعت ہے۔ یہ تھے اس ناول کے اہم ترین کردار جن کے بارے میں آپ کو جاننا بہت ضروری تھا، اور جب آپ کردار نگاری پر بات کریں گے اپنے امتحان میں تو آپ ان تمام کرداروں کا مختصر تعارف، میں نے بچوں آپ کو کرداروں کے نام بتا کر نا ان کا مختصر تعارف کرایا ہے۔ کردار نگاری میں آپ ان کی شخصیت کی تھوڑی سی خصوصیات بھی لکھیں گے، وہ آپ کو ناول پڑھ کے سمجھ میں آئیں گی کہ ان کی شخصیت کیسی تھی۔ مثال کے طور پہ نصوح کی بیٹیوں کی شخصیت کیسی تھی، اس کے بیٹوں کی شخصیت کیسی تھی۔ اب ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ایک لڑکی جس کی اپنے سسرال سے انبن ہے، ظاہر ہے کہ ایک تو پہلے سے اس کی تربیت اتنی اچھی نہیں ہوئی کہ وہ اپنے سسرال والوں کو، اپنے گھر والوں کو کا درجہ دے، اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ کا درجہ دے۔ ظاہر ہے کہ اس کی تربیت میں بھی کہیں کمیاں موجود ہیں، اور اس کی شخصیت میں بھی کہیں کوئی کجی رہ گئی ہے کہ وہ اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکتی، یا وہ حالات کو اس طرح سے دیکھ نہیں سکتی جیسا کہ دیکھنے کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب آپ نے کامن سینس کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ذرا لیکچر کو سن کر آپ نے اپنے نوٹس بنانے ہیں، اور بیٹے مجھے اس بات کی نا بچوں شدید، میں اس بات پر مایوسی کا اظہار کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے اب تک مجھے کوئی نوٹس سبمٹ نہیں کرائے، کوئی اسائنمنٹ سبمٹ نہیں کرائی، اور بڑی مایوسی سے میں آج کا لیکچر ریکارڈ کر رہی ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ آپ اپنے نوٹس شیئر کرتے، اس میں آپ کی جو غلطیاں ہوتی ہیں ہم ان پر بات کرتے، آپ کے نوٹس میں جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں ہم ان پر بات کرتے، مگر آپ لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ خیر، ہم قصے کی طرف آگے چلتے ہیں جو ناول کا قصہ ہے۔ یہ ناول جو ہے وہ توبۃ النصوح ناول، وہ نصوح کے
خواب سے شروع ہوتا ہے ایک طرح سے، کہ ابتدا میں یہ بتایا گیا کہ دلی میں ہیضے کی بیماری پھیل گئی اور نسوح جو ہے وہ شدید بیماری کی حالت میں ہے، اور خواب آور دوا کھانے کے بعد وہ اپنے والد کو خواب میں دیکھتا ہے کہ محشر کے میدان میں وہ اپنا اعمال نامہ ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں اور باقی تمام دنیا کی برائیاں اس کے والد کے نامہ اعمال میں موجود ہیں۔ پھر فرد جرم سے متعلق ایک طویل بیان ہے پہلی فصل میں۔ آگے دوسری فصل میں نسوح اور فہمیدہ کی بات چیت ہے، ان کا آپس میں ان کی ایک حکمت عملی انہوں نے طے کی ہے کہ شوہر اپنے بیٹے کی اصلاح کی ذمہ داری لے گا اور بیوی جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کی اصلاح کی ذمہ داری لے گی۔ آپ کو فصل دوم پڑھتے ہوئے ایسا لگے گا کہ شاید یہ ادیب کی ایک خواہش ہے، وہ چاہتا ہے کہ گھر میں جو باپ ہے وہ بیٹوں کی تربیت کی ذمہ داری قبول کر لے اور ماں بیٹیوں کی ذمہ داری قبول کر لے، اور اس طرح مل جل کر وہ اپنی اولاد کی پرورش، ان کی تربیت اور جو پرداخت ہے، ذہنی نشوونما ہے، اس کو بہتر طریقے سے پروان چڑھا سکیں۔ اچھا، پھر تیسری فصل میں جو فہمیدہ ہے وہ اپنی منجلی بیٹی حمیدہ کو ذرا سمجھاتی بجھاتی نظر آتی ہے، اسے زندگی کے طور طریقے سکھانے میں مشغول ہو جاتی ہے۔ چوتھی فصل میں نسوح اپنے بیٹے سلیم سے بات چیت کرتا ہے، اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ جن برائیوں گناہوں میں وہ اب تک مبتلا نہیں ہوا ان کا شکار نہ ہو، اور اگر اس کی شخصیت میں کوئی خامی موجود ہے تو وہ دور ہو جائے۔ پانچویں فصل میں نعیمہ جو نسوح کی سب سے بڑی بیٹی ہے، وہ ذرا اپنی والدہ کی طرف سے کی جانے والی اصلاح اور روک ٹوک کو ناپسند کرتی ہے اور اس پر ناراضی کا اظہار کرتی ہے۔ اس میں چوتھی فصل کا اچھا خاصا بیان گزر جاتا ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے، آپ لوگ ناول غور سے پڑھیں تو آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں کہ دراصل مصنف سمجھانا کیا چاہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسی لڑکی جو اپنی عادات میں، اپنے رویوں میں، اپنے سوچ کے انداز میں پختہ ہو چکی ہے، ظاہر ہے جس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے اس کو اپنی عادات کو برتنے کی بھی ایک عادت پڑ چکی ہے، وہ اس کی فطرت اور اس کی شخصیت کا حصہ بن چکے ہیں، اب اس کی تربیت کرنا خاصا مشکل ہے۔ یہی بات ڈپٹی نذیر احمد آپ کو اس ناول میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اولاد جب چھوٹی ہوتی ہے، بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، جب ان کی عادتیں صحیح طور پہ پختہ نہیں ہوئی ہوتی، ان کے لیے بری عادت کو بدلنا قدرے آسان ہوتا ہے، اس وقت میں اگر ان کی تربیت کا عمل شروع کر دیا جائے تو والدین کے لیے بھی آسانی رہتی ہے اور خود وہ اس بچے کی شخصیت میں بھی آہستہ آہستہ نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے لیے چیزوں کا مشاہدہ کرنا اور زندگی کی خوبصورتیوں اور بدصورتیوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایک بچہ جوان ہو جائے، شادی شدہ ہو جائے اور خود اس کے اپنے آگے بچے ہو جائیں، ایسی صورت میں جب آپ تربیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو ایک آدمی کے لیے اپنی عادات، اپنی اطوار کو اپنی شخصیت سے نکال کر باہر پھینکنا خاصا مشکل کام ہو جاتا ہے، اور اسی مشکل سے الجھتے ہوئے وہ ناراضی کا شکار ہوتا ہے، وہ تربیت کرنے والے کو اپنا دوست سمجھنے کی بجائے دشمن سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور الٹا اس سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے چھٹی فصل میں نسوح اپنے منجھلے بیٹے علیم کی اصلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ساتویں فصل میں بڑے بیٹے کلیم اور نسوح میں عجیب کشمکش نظر آتی ہے۔ کلیم مغلیہ سلطنت کے آخری دور کی تہذیب کا پیروکار ہے اور اسے یہ اصلاح وغیرہ سمجھنا، سمجھانا، نصیحتیں کرنا بالکل ناپسند ہے، لہٰذا وہ باپ کی بات سمجھنے اور ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اب یہاں ناول نگار کی نفسیات کھل کر سامنے آتی ہے۔ کیسے؟
ڈپٹی نذیر احمد نے یقیناً وہ وقت اور وہ دور دیکھا جب مغلیہ سلطنت کے آخری فرما روا جو تھے وہ اپنی بے راہ روی میں اور اپنی عیش پرستی میں اور اصلاح اور نصیحت کا مذاق اڑانے میں مشغول تھے، اور ان کے لیے اصلاح اور نصیحت کی کوئی اہمیت اور وقت نہ تھی، اور اسی رویے کو برقرار رکھتے ہوئے مغلیہ سلطنت کے آخری فرما رواؤں نے ہندوستان جیسی عظیم سلطنت کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ تو اشارتاً ڈپٹی نذیر احمد نے بڑی خوبصورتی سے کلیم کا کریکٹر تخلیق کرتے ہوئے کلیم کے کردار سے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو تہذیب، دیکھیں تربیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انسان کی تربیت 3 سطحوں پر ہوتی ہے۔ پہلی سطح کی تربیت اس کے گھر والے کرتے ہیں، دوسری سطح کی تربیت معاشرہ کر رہا ہوتا ہے، اور تیسری سطح کی تربیت حکومت کر رہی ہوتی ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے اس ناول کے حوالے سے بھی اور زندگی کے رویوں کو سمجھنے کے حوالے سے بھی۔ جو معاشرتی تربیت ہے اس کا تعلق آپ کے ارد گرد کے لوگوں سے، جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے، جن لوگوں سے آپ کا ملنا جلنا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ جو چیزیں مشاہدے میں لائیں گے ان کو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیں گے، شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر وہ آپ کے مزاج میں در آئیں گی۔ پھر حکومت جو ایک تربیت کر رہی ہوتی ہے، حکومت کا رویہ رعایا کی شخصیت اور ان کے کردار پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر حکومت ذمہ دار لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ملک کی باغ دوڑ، ریاست کی باغ دوڑ جو ہے وہ ذمہ دار لوگوں کے ہاتھ میں ہے، تو لا محالہ چھوٹے بچے یا لڑکپن میں موجود جو لوگ ہیں جنہوں نے آگے چل کر اپنے ملک کو سنبھالنا اور سنوارنا ہے، وہ اس حکومت کے طور طریقوں پر غور کریں گے، اور اگر وہ حکومت ہی ڈگمگا رہی ہے اپنے فیصلوں میں اور وہ حکومت ہی بے انتہا بے پروائیوں کا شکار ہے، تو پھر بچوں کی تربیت بھی ویسی ہی ہوتی چلی جائے گی۔ ان کو لگے گا کہ ملک کو سنبھالنے، سنوارنے، چلانے کا یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے جو کہ ہماری ریاست میں رائج ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص خداداد ذہانت کا حامل آدمی ہو، کوئی خاص سوچ و بچار کرنے والا مفکر طبیعت کا بچہ ہو، تو وہ ذرا بغاوت کا لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہ ذرا غلط رویوں کو سمجھ کر اپنی تربیت میں نکھار لے کر اپنی شخصیت میں نکھار لے کر آتا ہے کہ نہیں، ان غلط رویوں سے نکل کر مجھے باہر نکلنا ہے، اور یہ نظام حکومت ٹھیک نہیں ہے، یا جو دوسری سطح میں نے آپ کو بتائی کہ طرز معاشرت ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کے طور طریقے، رہنا سہنا، رنگ ڈھنگ اور ان کے رسوم و رواج جو ہیں وہ مجھے ان سے باہر نکلنا ہے۔ تو کلیم کی صورت میں ڈپٹی نذیر احمد نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ آپ گھریلو سطح پر تربیت کا آغاز کر بھی دیں تو آپ کی معاشرت، آپ کا معاشرہ اور آپ کی سیاست کس طرح ایک فرد، ایک شہری کی شخصیت، اس کے مزاج اور ذہنیت پر اثر انداز ہوا کرتی ہے۔ 10ویں فصل میں نصوح کے گھر کے علاوہ دوسرے کردار جیسے مرزا ظاہر دار بیگ جو ہے وہ شامل ہوتا ہے ناول میں۔ پھر وہ جو ایک کتابیں جلا دینے کا واقعہ چھوٹا سا موجود ہے، اور مرزا ظاہر دار بیگ سے کلیم کی ملاقاتیں، اس کے گھر میں رہائش، اس کے بعد وہاں سے نکل کر ایک مسجد میں چلے جانا وغیرہ، یہ چیزیں موجود ہیں۔ 10ویں فصل میں جو ہے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ کلیم کی ملاقات فطرت سے ہوتی ہے، اور کلیم اپنی جائیداد 1000 روپے میں فطرت کے ہاتھ بیچ کر خوب گل چھڑے اڑاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپ سے بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کی تھی کہ انسان کی تربیت 3 سطحوں پر ہوتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کلیم نے، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلیم آخری مغل بادشاہوں کے فرما رواؤں کا سا مزاج رکھتا ہے،
تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آخری مغل سلطنت آخری جو بادشاہ تھے وہ بھی تو ہندوستان کو بیچ کر گل چھڑے اڑانے اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے میں مگن تھے. تو جب ناول نگار نے ایک کردار اسی طبقے کی عکاسی کرنے کے لیے تخلیق کیا تو اس کی شخصیت میں بھی وہی تمام چیزیں رکھیں جو مغل سلطنت کے آخری فرمانرواؤں میں موجود تھیں. 11ویں فصل میں کلیم ریاست دولت آباد چلا جاتا ہے، وہاں جا کر قصیدہ لکھتا ہے تاکہ دربار شاہی تک رسائی حاصل ہو سکے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ حکومت کی بساط الٹ گئی اور اب ریاست کا اہتمام ایک کمیٹی کے ہاتھوں میں ہے. پھر کلیم صدر اعظم سے ملتا ہے جو کہ خود ایک مولوی ہیں اور وہ اسے فوج کے لیے بھرتی کر لیتے ہیں. آخری فصل میں نعیمہ سدھر کر اور اپنے مزاج میں بہت سی تبدیلیاں لے کر اپنی غلطیوں کا ادراک کر کے ایک نئی زندگی شروع کرنے کے ارادے کے ساتھ گھر واپس جاتی ہے، اور کلیم کا جو آخری وقت ہے وہ بھی آخری فصل میں اس کا بیان موجود ہے کہ کلیم کا انتقال اپنی بہن نعیمہ کے گھر پر ہوتا ہے، اور نعیمہ جو ہے وہ ان تمام تلخ حالات و واقعات سے جو اس کی پچھلی زندگی میں گزرے ہوتے ہیں گہرا سبق حاصل کرتی ہے، اور اس کا گھر اسی صورت بس جاتا ہے، اور 12ویں فصل اس قصے کو اختتام پر پہنچاتی نظر آتی ہے. 12ویں فصل میں یہ قصہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا، اور وہ نوٹس جو میں چاہتی تھی کہ آپ بنا کر مجھے دکھائیں، اب آپ یہ لیکچر سن کر کم از کم وہ نوٹس تشکیل دے لیں گے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور ایک بار پھر میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں بچوں کہ واٹس ایپ گروپ میں مجھے نوٹس دکھائیے جس میں آپ نے ناول کے اقتباسات کو ہائی لائٹ کر رکھا ہو، یا چلیں ہائی لائٹ نہ کر رکھا ہو، اگر آپ کے پاس پی ڈی ایف میں موجود ہے اپنے اسکرین شاٹس لے رکھے ہوں، آپ کو پتہ ہو مکالمہ نگاری کے لیے کون سا اقتباس آ سکتا ہے، جزیات نگاری کے لیے کون سا اقتباس آ سکتا ہے، واقعات نگاری کے لیے کون سا اقتباس آ سکتا ہے. اگر آپ کو مکالمہ نگاری، جزیات نگاری اور واقعات نگاری صحیح سے سمجھ ہی نہیں آیا جو کہ کل میں نے سمجھایا تھا، تو اس پر بھی سوال جواب کیجئے نا، مجھ سے پوچھئے، بتائیے کہ آپ کو یہ باتیں، یہ چیزیں، یہ اصطلاحات سمجھ میں ہی نہیں آئیں تاکہ میں آپ کو سمجھاؤں. اب جب آپ نوٹس نہیں بنا رہے ہیں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اپنی کاہلی کے باعث کام نہیں کر رہے، آپ کام کرنا نہیں چاہتے اس لیے نہیں کر رہے، یا کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. تو واٹس ایپ گروپ میں سوال جواب کا سلسلہ شروع کیجئے. آپ کے پاس یہی ایک آدھ دن ہے، کل میں آخری لیکچر ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ، اور اس کے بعد آپ کو دوسری کوئی ٹیچر پڑھائیں گی تو ظاہر ہے کہ انہوں نے آپ سے ناول کے حوالے سے بات چیت نہیں کر رکھی ہوگی، اس حوالے سے آپ مجھ سے پوچھیں گے تو آپ کو بہتر طریقے سے چیزیں سمجھ آ جائیں گی. اللہ حافظ و ناصر.